عبدالعظیم یہ باپ ہے بچی کا ہاں جی یہ بچے کا باپ ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم مواقع کے اور خطبہ نکاح کے اندر بھی ان تین آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے اور ان تین آیتوں سے ایک چیز نو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا وہ ہے تقوی اللہ کا ڈر خوف خدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو اللہ کو ڈرو جس طرح ادخلوا ڈرن دا حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور دنیا تو اس حال سے جانا چاہیے کہ تسی اللہ اور اس دے رسول دے فرما بردار بن کے جاؤ یا ایھا الناس اتقوا ربکم لوگو اپنے رب تو ڈرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو اللہ تو ڈرو اور بات ہمیشہ سیدھی اور صاف کرو اسلام دا یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ بات ہمیشہ سیدھی اور صاف چونکہ مسلمان نو جھوٹ جچدا نہیں پھبدا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا آیا کہ کہنے لگا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے عرض کی تھی جی بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے پوچھا جی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی زبان تو انسان ہمیشہ بات سیدھی اور صاف کرے اور جڑا قرآن نے دستور دیتا ہے اور جڑا مضمون دیتا ہے قولوا قولا سدیدا بات ہمیشہ سیدھی اور صاف کرو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر دے اندر کوئی معاملات میں بیوی کے سامنے بندہ کوئی اور گل کرتا ہے اپنے والدین کے سامنے اور کرتا ہے اپنے سسرال کے سامنے اور کرتا ہے صرف اپنی سائڈ سیف کرنے واسطے لیکن جب سارے احباب بزرگ عزیز بیٹھتے ہیں بات کھل دیے تو پھر سوائے ندامت اور پشیمانی دے اور کوئی چیز انسان دے حق نہیں ہوندی اس واسطے فرمایا قولوا قولا سدیدا ہمیشہ بات سیدھی اور صاف کرو او دا نتیجہ کی یصلح لکم اعمالکم
اس سچ دی برکت نال اللہ تواڈے تمام اعمال دی اصلاح فرما دے۔ نکاح عام رسم اور رواج نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ نکاح تو پہلے انسان دے ذمے بہت سارے حقوق ہوندے نے، ماں باپ دے، بہناں بھائیاں دے، رشتہ داراں دے، اور بہت سارے، لیکن نکاح دے بعد انہاں دے اندر ایک اور حق دا اضافہ ہو گیا، وہ ہے خامن دا حق بیوی دے ذمے اور بیوی دا حق خامن دے ذمے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے چو اچھا اور بہترین بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اپنی بیوی واسطے بہتر، باہر دوستاں یاراں سجنا ساتھیاں نہ بھی بندہ اچھا ہوئے تے اچھا بنن کی کوشش کرتا ہے، کوئی مینوں یہ نہ کہے یہ اخلاق اچھا نہیں، یہ کردار اچھا نہیں، نہ بھی اچھا ہوئے تے اچھا بنن کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے چو اچھا اور بہتر بندہ ہوگا جڑا اپنے گھر والے واسطے اپنی بیوی واسطے بہتر۔ اور آپ نے اپنی ذات گرامی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا خیرکم لأہلی، میں تواڈے سارے چو اپنے گھر والے واسطے بہترین ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اگر انسان اپنے ذہن چ رکھے اور زندگی دا ہر اٹھن والا قدم اٹھان تو پہلا 1000 بار سوچے کہ میں جو قدم اٹھان لگا کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کے مطابق ہے تو الحمدللہ، نہیں تو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرن دی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا۔ حافظ عبدالعظیم صاحب 25,000 روپے حق مہر معجل جو ادا کر دیتا گیا ولی اور گواہاں دی موجودگی چ میں اس بیٹی کا نکاح تواڈے نال کرنا، تانوں قبول 25,000 روپے حق مہر معجل ولی اور گواہاں دی موجودگی چ میں اس بیٹی کا نکاح تواڈے نال کرنا، تانوں قبول۔